مثل مر لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون صدق الله العظيم۔ گزشتہ سبق میں مومن اور مشرک کافر کے درمیان اللہ پاک نے تقابل بیان فرمایا، پھر اس کے بعد اللہ پاک نے تخویف دنیاوی تخویف اخروی بیان فرمائی۔ آج کا سبق جہاں سے شروع ہو رہا ہے، یہاں سے اللہ پاک مشرک اور موحد کی مثال بیان فرمائیں گے، اور اس سے پہلے اللہ پاک نے اس مثال بیان کرنے کی تمہید باندھی ہے۔ ترجمہ دیکھیں، وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ، اور البتہ تحقیق ہم نے بیان کیا لوگوں کے لیے، فی هَذَا الْقُرْآنِ، اس قرآن پاک میں، من کل مثل، لفظی ترجمہ ہر قسم کی مثال، اور مرادی معنی یہ ہے کہ ہر قسم کا ضروری عمدہ مضمون، من کل مثل، ہر قسم کا ضروری عمدہ مضمون، لعلہم یتذکرون، کیوں بیان کیا؟ تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، یتذکرون، کیا کریں؟ نصیحت حاصل کریں۔ پھر آگے ترغیب الی القرآن ہے، قرآنًا عربیًا، پڑھا ہوا ہے قیامت تک۔ کیا ہے؟ قرآن کا مطلب کیا ہے؟ پڑھا ہوا، اور اس کا لغوی معنی قرآن کا یہ ہوتا ہے بار بار پڑھی جانے والی کتاب۔ کیا معنی ہے؟ سمجھ لو، کوئی کل کو سوال کر سکتا ہے تمہیں کہ زیادہ قرآن کرتے ہو، قرآن کا معنی بھی بتاؤ ہمیں۔ قرآن کا مطلب کیا ہے؟ بار بار پڑھی جانے والی کتاب، چونکہ یہ کتاب ایک مرتبہ ہی نہیں پڑھی گئی، جس طرح تورات ایک مرتبہ پڑھی گئی بس، انجیل ایک مرتبہ اتری منسوخ ہو گئی، زبور ایک مرتبہ اتری منسوخ ہو گئی، لیکن یہ قرآن منسوخ نہیں ہوگا، یہ قیامت تک بار بار پڑھا جاتا رہے گا۔ صحابہ نے اس کو پڑھا، صحابہ کے بعد تابعین نے پڑھا، تابعین کے بعد تبع تابعین نے پڑھا، اس کے بعد ائمہ مجتہدین نے پڑھا، مفسرین نے پڑھا، محدثین نے پڑھا، علماء نے پڑھا، اولیاء نے پڑھا، اور آج ہم پڑھ رہے ہیں، اور قیامت تک بھی لوگ اس کو کیا کریں گے؟ بار بار پڑھتے جائیں گے۔ اب یہ مطلب نہیں ہے جس نے ایک بار اس قرآن کو پڑھ لیا بس ختم، بلکہ جتنی بار بھی اس کو پڑھو گے، ایک یہ سمندر ہے، الفاظ ختم ہو جاتے ہیں لیکن اس کا معنی ختم نہیں ہوتا، یاد رکھنا، کیونکہ کلام کس کا ہے یہ؟ دنیا کا جو مصنف ہوتا ہے اس کی جو کتاب، اس کے لفظ بھی ختم ہو جاتے ہیں، معنی بھی ختم ہو جاتا ہے، لیکن یہ کتاب، اس کو یہ اعجاز حاصل ہے، یہ اس کا معجزہ ہے، عاجز کرنے والی کتاب۔ الفاظ تو ختم ہو گئے، الحمد کی الف لام سے والناس کی سین تک الفاظ ختم ہو گئے۔ ایک حافظ مصلی سناتا ہے رمضان میں، الفاظ ختم کر دیتا ہے، یا ویسے ہی انسان جب قرآن پڑھتا ہے تلاوت ترتیب سے، الفاظ ختم ہو جاتے ہیں، لیکن اس کا معنی جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا۔ یہ ایک ایسا سمندر ہے کہ جس کی گہرائی تک کوئی انسان آج تک شناوری نہیں کر سکا، اس کا کنارہ نہیں ڈھونڈ سکا، چونکہ جس طرح اللہ کی ذات کی کوئی حد اور کوئی کنارہ نہیں ہے، لامحدود ہے، اسی طرح یہ کلام پاک جو ہے یہ اللہ کی صفت ہے۔ یہ کلام جو ہے یہ کس کی صفت ہے؟ اللہ کی صفت ہے، تو اللہ کی صفت بھی کیا ہوتی ہے؟ لامحدود ہوتی ہے، کہ اس کی کوئی حد ہوتی ہی نہیں، کنارہ ہوتا ہی نہیں۔ سمجھ آ گئی نا بات؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے تھے؟ پورے قرآن کا خلاصہ سورۃ فاتحہ ہے، سورۃ فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، بسم اللہ کا خلاصہ بسم اللہ کی
بے کا خلاصہ اور نیچے جو با کا نقطہ ہے وہ ہے، اور اس نقطے کے اوپر حضرت نے فرمایا میں گفتگو کرنا شروع تو قیامت کی صبح آ جائے، لیکن وہ اس نقطے پر بھی میرا بیان کیا رہ جائے گا؟ ادھورا رہ جائے گا۔ یعنی یہ سمندر ہے علم کا، الفاظ کی حدود ہے، ایک لمٹ باؤنڈری ہے، لیکن معنی کبھی ختم نہیں ہوتا۔ قرآناً پڑا ہوا ہے قیامت تک، زبان بھی اللہ نے بتا دی عربین، عربی زبان کا ہے۔ یہ مشرکین مکہ کو خطاب ہے کہ دیکھو تمہاری مادری زبان ہے، ہم نے تمہارے اوپر احسان کیا کہ تمہاری زبان کے اندر ہی ہم نے کیا اتارا ہے؟ قرآن پاک اتارا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا نا کہ عربوں سے 3 وجہ سے محبت کیا کرو۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ میں عربی ہوں، دوسری وجہ یہ ہے کہ قرآن کی زبان کیا ہے؟ عربی ہے، اور تیسری وجہ یہ ہے کہ جنتیوں کی زبان بھی کیا ہوگی؟ عربی ہوگی۔ اور یہاں انگلش کے پیچھے دھکے کھائے جاتے ہیں، ذلیل ہوا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے پیچھے 10 سال 12 سال لگائے جاتے ہیں، اور جو 2 لفظ سیکھ جاتا ہے وہ ایجوکیٹڈ بن جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے مجھ سے بڑا تعلیم یافتہ کوئی نہیں ہے دنیا میں۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ عربوں سے، چاہے عربی جس طرح کس طرح کے بھی ہیں، لیکن ان کی ایک نسبت ہے کہ ان قرآن کی زبان عربی ہے، میں عربی بولتا ہوں اور جنت کی زبان عربی ہے، اس وجہ سے تم عربوں سے بھی کیا کر لیا کرو؟ محبت کیا کرو، ٹھیک ہے۔ آگے غیر ذی عوج، نہیں ہے صاحب کجی کا، کجی مطلب ٹیڑھ پن، کجی کا مطلب ٹیڑھا پن، کہ اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے۔ جس طرح کل آیا نا سبق کے اندر متشابہ مثانی کے ملتی جلتی آیتیں ہیں، بار بار دہرائی جا رہی ہیں نا، جو کیا ہے؟ ملتی جلتی آیتیں، مطلب کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے کہ کہیں بات اللہ نے کیا بیان کی اور دوسری جگہ پہ اللہ نے بات اس کے مخالف کر دی۔ یہ اس طرح اس قرآن کے اندر ایسی بات نہیں ہے۔ انسان کی بات کے اندر کاٹ ہوتی ہے، انسان کے کلام کے اندر کاٹ آ جاتی ہے، متضاد آ جاتا ہے کہ پچھلے سال اس نے یہ بات کہی اور اس سال اس نے کیا بات کو گول مول کر دیا، گھما دیا، یہ ہوتی ہے کجی۔ لیکن اللہ وحدہ لا شریک کا کلام اس چیز سے پاک ہے کہ یہ کجی سے، ٹیڑھ پن سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ جو اللہ نے اس میں ایک بار کہہ دیا بس وہ کہہ دیا، دوبارہ اللہ اس کا الٹ نہیں کریں گے، متضاد نہیں کریں گے۔ قرآن عربین غیر ذی عوج، پڑا ہوا ہے قیامت تک، عربین عربی میں ہے، عربی زبان کا ہے، غیر ذی عوج نہیں ہے صاحب ٹیڑھ پن کا، لعلہم یتقون، کیوں ہم نے یہ قرآن اتارا، کیوں قرآن عربی میں نازل کیا، کیوں ہی نہیں ہے صاحب ٹیڑھ پن کا، کیوں نہیں ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو لوگ نصیحت حاصل کریں گے، لعلہم یتقون، نصیحت حاصل کر کے وہ کیا بن جائیں؟ بولو سارے، متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، خدا سے ڈرنے والے بن جائیں، لعلہم یتقون، تاکہ وہ کیا بن جائیں؟ متقی بن جائیں۔ اس وجہ سے ہم نے یہ قرآن پاک کیا کیا ہے؟ نازل کیا ہے۔ اب یہ پہلے دیکھیں، وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اللہ نے فرمایا لوگوں کے لیے ہم نے اس قرآن پاک کے اندر کیا کیا؟ مثالیں بیان کی ہیں۔ دیکھو قرآن میں ایک ہوتی ہے دلیل، پھر اس دلیل کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، کوئی عقلی دلیل ہوتی ہے، کوئی نقلی دلیل ہوتی ہے، کوئی دلیل وحی ہوتی ہے، پھر اللہ پاک مثالوں کے ذریعے بھی سمجھاتے ہیں۔ کسی کو بات دلیل سے سمجھ نہیں آ رہی، اللہ پاک پھر وہاں عقلی مثال کے ذریعے بھی سمجھاتے ہیں، کیونکہ کوئی انسان زیادہ ہی کند ذہن ہے، بد ذہن ہے، اس کے ذہن کے اندر بات خانے میں آتی ہی نہیں ہے، سمجھ ہی نہیں آتی اس کو بات، دلیل کی بنیاد پہ اس نے انبار لگا دیے دلائل کے، لیکن وہ دلائل کی دنیا میں آ کے بھی سمجھتا نہیں۔ اللہ پاک پھر اس کو اسی کی سٹیج پہ آ کے مثالوں کے ذریعے بھی سمجھاتے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا ہر قسم کا عمدی زمدہ ضروری مضمون، ہر قسم کی مثال ہم نے اس قرآن کے اندر دے دی اپنی توحید کے اوپر، ٹھیک ہے۔ اور یہ تمہید باندھی ہے، مثال آگے ہے اگلی آیت کے اندر، آیت نمبر 29 کے اندر بڑی زبردست اللہ نے مثال بیان کی ہے موحد کی اور مشرک کی۔ پھر اللہ نے فرمایا یہ قرآن ہم نے عربی میں نازل کیا، اس کے اندر ہم نے ہر قسم کا ضروری عمدہ مضمون بیان کیا ہے تاکہ وہ کیا کرے؟ نصیحت حاصل کرے، اور نصیحت حاصل کر کے وہ کیا بن جائے؟ متقی بن جائیں۔ دیکھو قرآن اتارنے کی اللہ کی غرض و غایت ہے ہی انسان کو متقی بنانا۔
قرآن اتارنے کی اللہ کی غرض و غایت ہے ہی کہ گرا ہوا انسان جو ہے در در کی جگہ سائی کی ذلتوں سے بچ کر، جس کی جبین کئی دہلیزوں کے اوپر جھکتی تھی، جس کی جبین، جس کا ماتھا کئی چوکھٹوں کے اوپر رگڑا جاتا تھا، وہ اس کا ماتھا صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی دہلیز کے اوپر جھک جائے. یہ قرآن کا مقصد ہے. وگرنہ اگر اللہ پاک نے قرآن پاک کو اتارنے کا مقصد یہ ہوتا کہ اللہ کو مانو، اللہ قرآن نہ اتارتا قرآن. کیونکہ مشرک جو تھے وہ اللہ کو مان رہے تھے. ہر دور کا مشرک جو ہے وہ اللہ کو کیا کرتا تھا؟ مانتا تھا. لیکن مسئلہ کیا تھا؟ وہ اللہ کی نہیں مانتے تھے، وہ اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں مانتے تھے. وہ سب سے بڑا جو گناہ تھا شرک والا، کفر والا، وہ اس گناہ کو چھوڑنے پر راضی. اور یہی تو سب سے بڑا گناہ ہے جس کو قرآن بیان کرتا ہے کہ انما المشرکون نجس ان الشرک لظلم عظیم. اور اسی کے بارے میں اللہ نے فتویٰ دیا ہے سخت، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ مشرک کو نہیں بخشنا، باقی جس کو چاہوں گا میں بخش دوں گا، جو بھی آ جائے میں اس کو بخش دوں گا، میری رحمت جوش میں ہے. لیکن ایک بندے کو نہیں، ان یشرک بہ، جس نے میری ذات اور صفات میں کسی کو شریک کیا میں نے اس کو نہیں بخشنا. یہ میرا پکا فیصلہ ہے، یہ اس کے اوپر میری مہر ہے. تو کیا قرآن کو اتارنے کا مقصد اللہ کا کیا ہے؟ کہ لوگ کیا بن جائیں؟ متقی بن جائیں. اب وہی بات سمجھنا، ایک بات سمجھنا میری. مشرکین مکہ نماز بھی پڑھتے تھے، مشرکین مکہ حج بھی کرتے تھے، عمرہ بھی کرتے تھے، طواف بھی کرتے تھے، صفا مروہ کی سعی بھی کرتے تھے، اعتکاف بھی کرتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے. زکوٰۃ کے اندر خود قرآن کہتا ہے سورۃ انعام کے اندر ایک حصہ اپنے شریکوں کا نکالتے تھے، ایک حصہ اللہ کے نام کا نکالتے تھے. اعمال دیکھو سارے کر رہے ہیں، نیکیاں ساری کر رہے ہیں وہ، لیکن دوسری طرف کیا کر رہے ہیں؟ گناہ بھی کر رہے ہیں. سب سے بڑا ان کے اندر گناہ کیا ہے؟ شرک. اس کے بعد ان کے اندر گناہ ہے بچیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ زمین میں دفن کر دینا. عورت کی کوئی عزت نہیں ہے، احترام نہیں ہے. پھر اس کے بعد وراثت کے اندر وہ گڑبڑ کرتے ہیں. پھر اس کے اندر عورتوں پہ ظلم، زنا، شراب، جوا، چوری چکاری، سب کچھ ان کے اندر عام ہے. تو اگر اللہ کو ان کی نیکیاں پسند تھیں، اللہ کو ان کا حج پسند تھا، اللہ کو ان کی نمازیں پسند تھی، اعتکاف پسند تھا، اللہ قرآن میں یہ کیوں کہتا لعلہم یتقون؟ کیوں کہتا اللہ قرآن کے اندر لعلہم، تاکہ وہ متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے. معلوم ہوتا ہے اصل متقی، اصل پرہیزگار انسان بنتا ہی تب ہے جب وہ گناہ چھوڑ دے، اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دے. اور قرآن الحمد کی الف لام سے والناس کی سین تک پڑھو، قرآن سب سے زیادہ جو زور دیتا ہے وہ گناہ کو چھوڑنے کے اوپر دے رہا ہے زور. نیکی کا حکم ہے قرآن میں لیکن کم ہے. اقیموا الصلاۃ واتموا الحج والعمرۃ للہ، روزہ رکھنے کا حکم ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ہے نیکی کا حکم. لیکن سب سے زیادہ قرآن جو زور دے رہا ہے وہ اللہ کی نافرمانی کو چھوڑنے کے اوپر زور دے رہا ہے. اور یہاں بھی کیا ہے؟ لعلہم یتقون، تاکہ وہ متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے. ٹھیک ہے، نمازیں ہمارے قبول نہیں ہیں، ان کی کوئی حج قبول نہیں ہے جب تک یہ شرک نہیں چھوڑیں گے، کفر نہیں چھوڑیں گے، میری نافرمانیاں نہیں چھوڑیں گے. یہ میرے ہاں کبھی متقی پرہیزگار نہیں بن سکتے. ہاں متقی تب بنیں گے شرک کو چھوڑیں، کفر کو چھوڑیں، بڑے گناہوں کو چھوڑیں، میری نافرمانیوں کو چھوڑیں، پھر یہ میری نظروں میں کیا بنیں گے؟ متقی بنیں گے. اور آج بھی یاد رکھ لینا، نماز پڑھنے سے کوئی متقی نہیں بن جاتا. یاد رکھنا، صرف روزہ رکھنے سے متقی نہیں بن جاتا انسان، حج کر رہا ہے متقی نہیں بن جاتا انسان. ہاں گناہ چھوڑو پھر انسان متقی بنتا ہے. اور یہی چیز بڑی مشکل ہوتی ہے، بہت مشکل ہے. کسی کو آپ نمازی بنا دے یہ چیز آسان ہے. دیکھو بڑے سے بڑے گناہ گار پڑھ رہے ہیں کہ نہیں؟ شرابی بھی نماز پڑھ لیتے ہیں، آگے زانی بھی نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن اس شرابی کو تم کو شراب چھوڑ،
اس زانی کو کہو کہ زنا چھوڑ، یہ گناہ چھوڑنا اس کے لیے بڑا مشکل کام ہوگا. کسی بڑے جواری کو کہو کہ جوا چھوڑ، یہ بہت مشکل ہوگا. اللہ کی نافرمانی چھوڑنا یہ بہت مشکل ہے. جب اس انسان کی رگوں کے اندر یہ رچ بس جاتی ہے، یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے. اور بزرگان دین خانقاہیں کیوں آباد کرتے ہیں؟ وہ اسی چیز کے لیے آباد کرتے ہیں کہ انسان کے دل سے اللہ کی نافرمانی کی نفرت کو ڈالا جائے، ان کے دلوں سے تکبر کو نکالا جائے. کیونکہ جب انسان کے اندر تکبر آتا ہے تبھی وہ اللہ کی نافرمانی کے اوپر کیا ہو جاتا ہے؟ آمادہ ہو جاتا ہے، جس طرح کے شیطان ہوا تھا. مفسرین فرماتے ہیں مقرب بندہ تھا اللہ کا، یہ بڑی باتیں کرتا تھا، بڑی تسبیحات کرتا تھا، لیکن اللہ نے فرمایا اس کو سجدہ کر. اس نے سجدہ کرنے سے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا. اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ ابا واستکبر وکان من الکافرین، کہ شیطان نے میرے حکم کا انکار کیا اور تکبر کیا. معلوم ہوتا ہے اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنا یہ کس چیز کے اندر شامل ہے؟ تکبر کے اندر شامل ہے. اور انسان اللہ کا نافرمان تب ہی بنتا ہے جب اس کے اندر تکبر آتا ہے. اور بزرگان دین یہ بھی فرماتے ہیں کہ ایک پہاڑ کو سوئی کے ناکے پہ اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھنا آسان ہے، اس کے مد مقابل انسان کے دل سے تکبر نکالنا یہ اس سے بھی زیادہ مشکل کام ہے. بڑا مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے یہ تکبر. ہر انسان اس کے اندر شامل ہے. اس کا تھرمامیٹر آپ ابھی کبھی چیک کر لینا. کسی انسان کو کہنا تیرے اندر تکبر ہے، اگر آگے سے اس نے زبان چلے ہے میرے اندر تکبر ہے، میرے اندر، تجھے کہاں سے نظر آ گیا؟ تو متکبر ہوگا، یہی اس کا تکبر ہے. کیونکہ جو تواضع پسند انسان ہوگا نا، جس کے اندر تواضع ہوگی، جھکاؤ ہوگا، وہ اسی وقت استغفار کرے گا کہ یا اللہ اگر اس کو میرے اندر کوئی تکبر نظر آیا ہے، یا اللہ میرے اندر سے نکال دے، اس گناہ کو مجھ سے بچا دے، مجھے اس گناہ سے یا اللہ دور کر دے، بچا لے مجھے. تواضع پسند انسان یہ بات کہے گا، اور متکبر انسان آگے زبان چلائے گا. بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں؟ اصل تکبر جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی، اللہ تعالیٰ کے حکم کی عدولی کرنا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے بھاگنا، نماز سے بھاگنا، روزے سے بھاگنا، زکوٰۃ دینے سے بھاگنا، حج کرنے سے، گناہ نہ چھوڑنا، یہ سب سے بڑا تکبر ہے. اور اس چیز کے اوپر انسان کو محنت کرنی چاہیے، اپنے اوپر خود محنت کرے کہ خدا را اپنے دلوں کو تکبر سے کیا کرو؟ پاک کرو. اور بہت سخت وعید ہے، حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جس انسان کے اندر تکبر ہوگا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کو چونٹیوں کی شکل میں بنا دے گا. دیکھو دنیا کے اندر وہ جس طرح کا گناہ کرتے تھے، تکبر، اپنے آپ کو کیا سمجھتے تھے؟ بڑا سمجھتے. قیامت والے دن اللہ پاک ان کو سزا بھی کیا دیں گے؟ چونٹیوں کی شکل میں دیں گے. اور اسی طرح اللہ پاک ان کو جہنم کے اندر کیا کر دیں گے؟ ہانک کر پھینک دیں گے وہاں پہ. تو قرآن کی اترنے کی اصل غرض و غایت کیا ہے بھائی؟ بولو سارے. لعلہم یتقون. قرآن انسان کو متقی بنانے کے لیے آیا ہے، پرہیزگار بنانے کے لیے آیا ہے، اللہ کی نافرمانیاں چھڑانے کے لیے آیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فریضہ تھا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، کہ آپ قرآن کی تلاوت بھی ان کے اوپر پڑھ کے سنائیں اور ان کے دلوں کا کیا کریں؟ تزکیہ کریں. ان کے دلوں کو گناہوں سے پاک کرنا بھی میرے پیغمبر اب یہ آپ کا کام ہے. آپ نے قرآن پاک کے ذریعے ان کے دلوں میں گناہوں کی نفرت ڈالنی ہے. یہ ویزکیہم کے اندر یہی شامل ہے سب کچھ. ابو بکر کے اوپر محنت کی، حضرت عمر کے اوپر محنت کی، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر محنت کی، علی المرتضیٰ کے اوپر، عبداللہ بن مسعود کے اوپر، ابو ہریرہ کے اوپر، عمر ابن عاص کے اوپر محنت کی، عبداللہ ابن عباس کے اوپر محنت کی. جتنے بھی صحابہ اکرام تھے ان کے اوپر یہی محنت کی ہے کہ اپنے دلوں سے تکبر کو نکالو، بڑے پن کو نکالو، اللہ کے آگے جھک جاؤ. کیونکہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھکنا پسند کر لے وہ اللہ کے ہاں کیا ہو جاتا ہے؟ بڑا ہو جاتا ہے. جو اللہ کے آگے عاجزی اختیار کرے اللہ کے نزدیک بڑا وہی ہے. تو یہ فریضہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. لعلہم، بولو سارے، یتقون، تاکہ وہ کیا بن جائیں؟ متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں. میرے عزیز دوستو، اپنے اوپر محنت کرو. اپنے بچوں کو صرف یہی نہ بتاؤ کہ نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو.
اپنے بچوں کو یہ بتاؤ کہ بچوں گناہ نہ کرو، گناہ نہ کرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو، اللہ کی نافرمانیوں سے بچو، بے حیائی سے بچو، بے شرمی سے بچو، اپنی آنکھوں کے اندر حیا اور شرم کو داخل کرو، اپنے کانوں کے اندر حیا شرم کو داخل کرو، اپنی زبان کو اچھا استعمال کرو، ایک اچھا انسان بنو، ایک مخلص انسان بنو، ایسا انسان بنو کہ اللہ کو پسند آ جاؤ۔ اس طرح کا انسان نہ بنو کہ مخلوق کو پسند آؤ، مخلوق جس طرح چاہتی ہے ہم اس طرح بنے نا، کیونکہ انسان دنیا کے اندر مخلوق کے لیے نہیں آیا بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، مقصد اس کا یہ ہے اللہ کو راضی کرنا۔ ویسا انسان بنو جس طرح اللہ پاک نے تمہیں بننا پسند کرتے ہیں، ویسا انسان بنو۔ آپ کا بچپن گزر گیا، آپ کی جوانی گزر گئی، لڑکپن گزر گیا، کچھ نہ کچھ آپ نے جوانی بچپن اچھا گزارا ہوگا۔ اب آپ اپنے بچوں کو کیا بتاتے ہیں کہ دیکھ لو بچوں، ہم نے تو ماریں کھائیں، ہم نے تو دھکے کھائے، ٹھیک ہے، ہمارے اوپر تو ماں باپ کی لاٹھی برسی، لیکن ہم کچھ نہ کچھ اچھے بن گئے۔ ہمارے پاس تاریخ بتانے کے لیے کچھ اچھا ہے، ہمارے پاس کچھ نہ کچھ اچھا ہے اپنے بچوں کو تعلیم دینے کے لیے، لیکن ان معصوموں کے اوپر غور کرو، ان بچوں کا کوئی مستقبل کے فکر کرو کہ کل کو یہ جب بڑے ہوں گے یہ اپنے بچوں کو کیا بتایا کریں گے۔ کبھی کسی نے اس مستقبل کے اوپر غور و فکر کیا ہو کہ کل کو یہ جب ہماری نسل جب بڑے ہوں گے، آج جس گناہوں کے اندر ملوث ہیں، دیکھو زنا عام ہے، جوا عام ہے، شراب نوشی عام ہے، بے حیائی بے شرمی آج نئی جنریشن کے اندر کوٹ کوٹ کے بری جا چکی ہے۔ یہ بڑے ہوں گے کیا بتائیں گے یہ اپنے بچوں کو؟ اور ہمارے نسل جو اگلی ہے، اس سے اگلی نسل جو ہوگی وہ بڑے ہوں گے، وہ کیا بتائیں گے اپنے آباء و اجداد کے بارے میں؟ ہم اپنے آباء و اجداد کی کیا تاریخ بتاتے ہیں کہ ہمارے والدین تہجد گزار تھے، ہمارے والدین 5 وقت کے نمازی تھے، ہمارے والدین بہت اچھے تھے، ہمارے والدین سجدے کیا کرتے تھے، ہمارے والدین ہمارے لیے دعائیں مانگا کرتے تھے، ہمارے والدین نے دن رات ایک کر دیا ہمیں اچھا انسان بنانے کے لیے۔ لیکن جو اگلی نسلیں آ رہی ہیں وہ کیا کہیں گے؟ ہمارے والدین زانی تھے، ہمارے والدین شرابی تھے، ہمارے والدین بے حیا تھے۔ ہم اپنی تاریخ کو خود خراب کر رہے ہیں، آج خود خراب کر رہے ہیں۔ بچیاں کیا بتائیں گی وہ جب بڑی ہوں گی؟ ہمارے والدین نے ہمیں بے پردہ بنایا، ہمارے والدین نے ہمیں کھلی چھوٹ دی، جاؤ راتوں کو جب مرضی آؤ، صبح کو جب مرضی آؤ، کوئی تمہیں پوچھنے والا ہے ہی نہیں، اپنی زندگی خود گزارو، خود مختار ہوگے۔ کبھی کسی نے اس طرف نظر دوڑائی ہو؟ ہر شخص اب فی الحال کے بارے میں سوچ رہا ہے کہ اس وقت کیا بنے گا، اور صرف اپنے چند سال کے مستقبل کے بارے میں۔ کبھی وہ 100 سال بعد، 50 سال بعد کسی نے نظر دوڑائی ہو کہ ہماری جو اگلی نسلیں آئیں گی ہمارے بارے میں کہیں گے کیا وہ، جب وہ ہمارا تذکرہ کیا کریں گے؟ تو خدا کے لیے اپنے اولاد کو یہ اس چیز کا سبق دیا کرو کہ ہماری تاریخ کو گندا نہ کرنا، ہمارے ماضی کو گندا نہ کرنا۔ ہم دنیا سے چلے بھی گئے تو ہمیں گندا نہ کرنا، خدا کے لیے گناہوں سے بچ جاؤ۔ پرانے دور کی جو ہوتی تھی نا شرارتیں، وہ اور قسم کی تھی، وہ تھوڑی مسرور کن۔ ماں باپ بھی اپنے وہ بچوں کی شرارتیں اگلے کو بیان کرتے تو وہ خوش ہوتے تھے، لیکن آج کل ماں باپ کیا دکھا رہے ہیں، کیا بتائیں گے؟ جھوٹ بول بول کے اپنی اولاد کی وہ عزت بچاتے ہیں، اور اولاد کیا کرتی ہے آگے سے؟ شراب پی رہی ہے اولاد، زانی بنتے جا رہے ہیں بچے، بے حیائی کی تعلیم ان کو دی جا رہی ہے۔ کیا ماں باپ منہ دکھائیں گے؟ رشتہ داروں کو جب بتاتے ہوں گے اولاد کے بارے میں، جھوٹ ہی بولتے ہوں گے نا، صرف کیا ہے اپنی عزت بنانے کے لیے، اپنے بچوں کی عزت بنانے کے لیے۔ تو کیا وجہ ہے ہم نے صرف ان کو قرآن کی تعلیم سے دور رکھا ہے؟ ہم نے ان کے ہاتھوں میں موبائل دے دیے، ہم نے ان کے ہاتھوں میں انٹرنیٹ دے دیا، اور پورے 24 گھنٹے بولتے بھی رہتے ہیں ہم انٹرنیٹ بڑی گندی بلا ہے، انٹرنیٹ بڑی گندی بلا ہے، یہ بہت بے حیائی ہے، بہت بے حیائی ہے، اور بچوں کو دیا بھی ہوا ہے ہاتھ میں موبائل۔ ایک انسان کو پتہ بھی ہے کہ یہ جو پستول ہے، لوڈ ہے، اگر میں دماغ پہ رکھ کے چلاؤں گا تو میری موت ہے،
وہ کبھی بھی نہیں رکھے گا. وہ سب سے بڑا بیوقوف بنا شمار ہوگا کہ جس کو پتہ بھی ہے میں اس گولی کی وجہ سے مر جاؤں گا, تو تمہیں پتہ بھی ہے یہ زہر اگر ان کے ہاتھوں میں دے دیا ہمارے بچے تو ہو جائیں گے خراب, یہ تو کبھی بھی اللہ کے دین کی طرف نہیں آئیں گے, یہ تو کبھی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے کے اوپر نہیں چلیں گے, ان کا مشن آگے لے کے نہیں چلیں گے. اور دوسری طرف سے باتیں بھی کرتے ہیں, روزانہ صبح و شام باتیں کر رہے ہیں کہ یہ جی بیماری ہے, یہ بیماری ہے, اس نے معاشرہ خراب کر دیا, اس نے معاشرہ. ہم نے اچھی تربیت نہیں کی ہے ان کی, ہم خیانت کر رہے ہیں اس کے اندر بہت بڑی. اولاد اللہ کی طرف سے امانت ہوتی ہے اور ہم اس کے اندر کیا کر رہے ہیں, آج خیانت کر رہے ہیں بہت بڑی. سورۃ منافقون کے اندر اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ. ایمان والوں کو خطاب کیا گیا کہ اے ایمان والو تمہارے مال تمہاری اولاد کہیں تمہیں اللہ کے ذکر سے دور نہ کر دے, غافل نہ کر دے. اور پھر آگے بڑی سخت وعید ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. جو انسان جو شخص ایسا کرے گا وہ بہت بڑا خسارہ پا جائے گا, کل قیامت والے دن بڑا نقصان پا جائے گا. قرآن پاک کہیں نہیں کہتا اولاد کے بارے میں کہ ان کو کھلاؤ پلاؤ, ان کو موٹا کرو تازہ کرو, ان کے مستقبل کے بارے میں سوچو. قرآن سب سے زیادہ اس کے بارے میں یہ کہتا ہے انما اموالکم اولادکم فتنہ. مال اولاد فتنہ ہے, آزمائش ہے. مال اولاد امتحان ہے, آزمائش ہے. اللہ مال دے کے چیک کرتے ہیں میرے راستے میں کتنا خرچ کرتا ہے, اللہ اولاد دے کے چیک کرتے ہیں, دیکھتے ہیں دنیا کی طرف لگاتا ہے یا دین کی طرف لگاتا ہے. اور اتنی چھوٹی سوچ آج ماں باپ کی ہوگی, اتنی چھوٹی سوچ ہو گئی کہ بس میرا بیٹا 5 وقت کا نمازی بن جائے, اس کے بڑا ولی اللہ دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں, اس سے بڑا نیک ہے ہی کوئی نہیں. باقی جو مرضی کرے وہ, باقی جتنا مرضی زمین کو گندا کرے, فساد فی الارض کرے, زانی بن جائے, شرابی بن جائے, جواری بن جائے, جو مرضی کرے, اس کے بارے میں کوئی فکر نہیں ہے. لعلہم یتقون, ان کو متقی بناؤ, پرہیزگار بناؤ. اور متقی کب بنے گا, جب وہ گناہ کو چھوڑے گا, جب اس کے دل کے اندر گناہ کی نفرت آئے گی تب وہ متقی بنے گا. وگرنہ بزرگی اس کو نہیں کہا جاتا کہ نماز پڑھ لو بس قرآن پڑھ لو اور یہ بزرگی ہے. بزرگی یہ بزرگی نہیں ہے, یاد رکھنا. بزرگی کیا ہے, صرف گناہ کو چھوڑو. جب انسان گناہ کو چھوڑ دے گا نیکی کا جذبہ خود بخود پیدا ہو جائے گا, اس کو روشنی خود بخود حاصل ہو جائے گی. سمجھ آئیے کہ نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یقیناً امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دو گے. اگر نہیں کرو گے یہ کام تو تیار ہو جاؤ, اللہ کا عذاب تم پر نازل ہوگا. اور پھر اگر تم میں سے کوئی دعا بھی کرے گا نا کہ یا اللہ ہم سے عذاب کو دور کر دے, اللہ کسی کی دعا کو قبول ہی نہیں کرے گا. پھر نہ آج ہمارے اندر عمل بالمعروف ہے, نہ آج ہمارے اندر نہی عن المنکر ہے. اور اگر ہے بھی تھوڑا بہت, صرف امر بالمعروف ہے, 10% ہے, 90% ہے ہی نہیں. نہی عن المنکر تو کوئی بھی فریضہ آج سر انجام دے ہی نہیں رہا. گناہ سے, برے کام سے تو آج کوئی روک ہی نہیں رہا کسی کو بھی. اور پھر کیا وعید ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, تیار ہو جاؤ, پھر اللہ کا عذاب تمہارے اوپر نازل ہوگا. اور اگر تم میں سے کوئی دعا بھی کرے گا نا یا اللہ ہم سے یہ مصیبت پریشانیاں اور مذاب دور کر دے, اللہ پھر تمہاری دعاؤں کو بھی قبول نہیں کرے گا. کیونکہ سارے کیا بن گئے ہیں, غدار بن گئے ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک. وہ کس چیز میں راضی ہو گئے ہیں, گناہ میں راضی ہو گئے ہیں. حدیث ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اگر زمین کے اوپر گناہ ہو رہا ہو نا, کوئی شخص اس کو برا جانتا ہے, اس کو پتہ ہے یہ یہاں گناہ ہو رہے ہیں, اور اس کو پتہ ہے یہ گناہ کر رہا ہے, اور وہ دل کے اندر برا جان رہا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مجلس میں موجود نہ ہونے والے کی طرح ہے. یعنی وہ بندہ جو ہے وہ شخص اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے. اور ایک وہ انسان ہے جس کو سارے گناہوں کے اڈے کا پتہ ہے اور پھر بھی وہ دل کے اندر برا نہیں جان رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگرچہ یہ مجلس میں موجود بھی نہیں ہے نا گناہ والی, لیکن یہ پھر بھی موجود ہے بندہ. کیوں کہ گناہ کو اس نے کیا سمجھ لیا ہے, اچھا سمجھ لیا ہے. چلو کم از کم روک نہیں سکتے, دل کے اندر تو برا جانو نا یہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے. اور اللہ سے دعا کرو یا اللہ پاک مجھے ہمت دے, طاقت دے کہ میں اس برائی کو روکوں. اور ہم سائڈ پہ ہو کے کیا کر کے نکل جاتے ہیں, لگے رہن دو, لگے اپنی آخرت خراب کر رہے, چلو جی بس. کم از کم اس کو دیکھ کے دل میں برا تو جانو, یہ بھی کم سے کم جہاد ہے. مسلم شریف کی روایت ہے, یہ بھی کم از کم جہاد ہے. سب سے اعلیٰ درجہ برائی کو روکنے کا کیا ہے, ڈنڈا, زبان. پھر تیسرے نمبر پہ
دل میں برا جاننا یہ بھی کچھ نہ کچھ کیا ہے جہاد ہے کہ دل کے اندر. ہم تو اتنے بھی نہیں ہیں, اتنے گئے گزرے کہ دل میں بھی برا نہیں جانتے آج. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ تو لعلہم یتقون, خدا کے لیے متقی بننے کے اوپر اب زور دو, اپنے اوپر متقی بننے کے اوپر زور دو. آگے دیکھیں جی. اب ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل یستویان مثلا. یہ ہے اب مثال مشرک اور موحد کی. ترجمہ غور سے دیکھنا ہے, ٹھیک ہے, یہ اچھی طرح مثال سمجھنی ہے آپ نے. ضرب اللہ مثلا, بیان کی اللہ نے مثال کس کی؟ مشرک اور موحد کی. کیا مثال ہے؟ رجلا فیہ, یعنی ایک جوان ہے, فیہ شرکاء, بیچ اس کے کئی شریک ہیں. ایک جوان ہے, بیچ اس کے کیا ہے؟ کئی شریک ہیں. شریک سے مراد کیا ہے؟ معبود. کئی معبود ہیں, کئی شریک ہیں, اور غلام کیا ہے؟ ایک ہے. ٹھیک ہے. آگے اللہ نے فرمایا متشاکسون, اور وہ جو شرکاء ہیں وہ جھگڑالو ہیں, بے انصاف ہیں, انصاف پسند نہیں ہے, جھگڑالو متشاکسون. یہ ایک بندہ. دوسرا بندہ ورجلن, اور ایک غلام وہ ہے, اور ایک جوان ہے, سالمن, جو پورا ایک شخص کے لیے ہے, لرجلن سالمن, جو پورا ہے, لرجلن صرف ایک شخص کے لیے. حل یستویان مثلا, کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ مثال کے اندر مسئلہ, مثال کے اندر دونوں برابر ہو سکتے. الحمدللہ, ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. کچھ سمجھ آئی مثال کی؟ نہیں آئی نا سمجھ؟ بولو ہاں, سمجھو مثال. اللہ فرما رہے ہیں یہ ہے کس کی مثال؟ مومن اور مشرک کی, موحد اور مشرک کی. اللہ فرماتے ہیں مثل الرجل فیہ شرکاء متشاکسون. غور سے بھئی کانوں کی کھڑکیاں کھول لو, کہ ایک وہ غلام ہے جس کے بہت سے آقا ہیں, بہت سے شریک ہیں, اور وہ آقا کی حالت کیا ہے؟ متشاکسون, وہ انتہائی بد اخلاق ہیں, انصاف پسند نہیں ہے, جھگڑالو ہیں. ان میں ہر وقت جو آقا ہیں, ہر وقت وہ اس ایک غلام کو ہر کوئی اپنی خدمت کے لیے مقرر کر رہا ہے. ایک آقا کہہ رہا ہے تو میری خدمت کر, دوسرا آقا کہہ رہا ہے نہیں تو میری خدمت کر, تیسرا کہہ رہا ہے نہیں تو میری خدمت کر. ایک مالک صبح کو اٹھ کے اسی غلام کو, ایک کو کہتا ہے چل میرے کپڑے استری کر, دوسرا کہتا ہے نہیں تو اس کا کام چھوڑ, تو میرے جوتے پالش کر, تیسرا کہتا ہے نہیں اس کا کام چھوڑ, چل ہم نے لاہور جانا ہے تو میرے ساتھ لاہور چل. ہر کوئی اس غلام کو کیا کر رہا ہے؟ دھکے دے رہا ہے, استعمال کر رہا ہے. نہ تو اس کی خدمت نہ تو میری کر, تو اس کی نہ کر میری کر. اب اس غلام کی حالت کیا ہے؟ ایک, اب ظاہری بات ہے وہ سب کو تو خوش نہیں کر سکتا, ایک کو خوش کرے گا دوسرا ناراض ہوگا, دوسرے کو ناراض کرے گا پہلا خوش ہوگا, اسی طرح کام چلے گا. ایک بندہ یہ ہے. سمجھ آ گئی اتنی بات؟ اچھا, اب دوسرا وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ, اور ایک وہ غلام ہے جس کا آقا صرف ایک ہے. سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ ایک وہ غلام ہے جس کا آقا صرف ایک ہی ہے, اور وہ پورے اخلاص کے ساتھ وہ غلام اس کی خدمت کر رہا ہے. وہ غلام جو ہے پورے اخلاص کے ساتھ اسی کی خدمت کر رہے ہیں, اور اس کو خوش کرنے کے لیے وہ دن رات ایک کر دیتا ہے, وہ دن رات اس کی خدمت کے لیے ہر وقت کوشاں رہتا ہے. خود ہی فیصلہ کرو, اللہ فرماتے ہیں آیا حل یستویان مثلا, کہ یہ دونوں غلام جو ہیں مثال میں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں ہو سکتے. کیا ان کا حال یکساں ہے, برابر ہے؟ اگر نہیں تو دونوں میں سے پھر حال کس کا اچھا ہے؟ بولو اب, پہلے والے غلام کا یا دوسرے والے کا؟ جس کے زیادہ آقا ہے وہ اچھا ہے غلام, یا جس کا ایک آقا ہے وہ اچھا ہے غلام؟ اللہ فرماتے ہیں مومن اور مشرک کی مثال بھی یہی ہے
کہ مومن جو ہے, ایمان والا جو موحد, وہ صرف ایک اللہ کی پوجا کرتا ہے, وہ صرف ایک اللہ کی پرستش کرتا ہے, وہ صرف ایک اللہ کے آگے سجدہ کرتا ہے, وہ صرف ایک اللہ ہی کو پکارتا ہے, حاجات میں مشکلات میں صرف اور صرف اللہ ہی سے مدد طلب کرتا ہے, بیماریوں کے اندر شفا صرف اور صرف اللہ ہی سے طلب کرتا ہے. اور جو مشرک ہے وہ ایک جگہ کا نہیں رہتا, وہ کئی خداؤں کو مانتا ہے, کبھی کسی کے آگے سجدہ کرتا ہے, کبھی کسی کے آگے سجدہ کرتا ہے, کبھی کسی کے نام کی نظر نیاز, کبھی کسی کے نام کی نظر نیاز, کبھی کسی سے کھوٹی قسمتیں کھری کروا رہے. اللہ فرماتے ہیں یہ کیا مومن اور موحد, جو مشرک اور موحد جو ہیں, یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتے. هل يستویان مثلا, کیا ہے دونوں مثال کے اندر برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں ہو سکتے. یہ مثال دی اللہ پاک نے. اللہ نے فرمایا جب نہیں ہے یہ مثال کے اندر برابر, جب موحد اچھا ہے, کیوں؟ اس کا معبود کیا ہے, اور مشرک اچھا نہیں ہے, وہ غلیظ ہے. انما المشرکون نجس, گند ہے, وہ غلاظت ہے, گندگی کا ڈھیر ہے. تو پھر اللہ نے فرمایا تو پھر اپنی زبان سے کہہ دو سارے الحمدللہ, ساری تعریفیں کس کے لیے ہیں, سارے سجدے کس کے لیے ہیں, ساری نظر نیاز کس کے لیے ہے. مشکل کشا صرف کون ہے, حاجت روا صرف کون ہے, عالم الغیب صرف کون ہے, داتا صرف کون ہے, گنج بخش صرف کون ہے, ہر کسی کی کھوٹی قسمتوں کو کھڑا کرنے والا صرف کون ہے, ہوائیں چلانے والا صرف کون ہے, بادلوں کو ہانک کر لانے والا کون ہے, بارشوں کو برسانے والا کون ہے, اندھیری اور طوفان کو چلانے والا کون ہے, یہ رات دن کا نظام چلانے والا کون ہے, یہ زمین کو چلتے ہوئے پانی کے اوپر ٹکانے والا کون ہے, آسمان کو بغیر ستون کے چھت بنانے والا کون ہے, ستاروں کو جگمگانے والا کون ہے, سورجوں کو ضیاء پاشیاں دینے والا کون ہے, یہ چاند کو چمکانے والا کون ہے, ساری کائنات کا نظام چلانے والا کون ہے. الحمدللہ, ساری تعریفیں کس کے لیے ہے, اللہ کے لیے. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اللہ قرآن میں بڑی مثالیں دے. اب دیکھو, عقلی دلیل سے کسی کو نہ سمجھا, اللہ فرماتے آؤ میں مثال کے ذریعے تمہیں سمجھا دیتا ہوں اپنی توحید, اب تو مان جاؤ. الحمدللہ, اب تو مان جاؤ. لیکن اللہ فرماتے ہیں بل اکثرہم لا یعلمون, وہ اتنی واضح میں نے مثال دے دی, اب مثال بیان کرنے کے بعد اب تو نہ میری توحید میں شک کرو, اب تو کوئی شک و شبہ کی گنجائش باقی ہی نہیں رہے گی. لیکن اللہ فرماتے ہیں ان میں سے اکثر اب بھی نہیں جانتے, اب بھی توحید کے اندر شک کر رہے ہیں, اب بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ سارا مسئلہ جو ہے یہ محمد خود گھڑ کے لے کے آتا ہے. استغفر اللہ. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اللہ قرآن پاک میں سورۃ یوسف کے اندر, حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل کے اندر تھے نا, دو قیدی تھے, ایک باورچی تھا بادشاہ کو اور دوسرا کون تھا, شرابی تھا, ساقی جس کو کہتے ہیں, شراب نچوڑ کے دیتا تھا بادشاہ کو. جب یہ دونوں حضرت یوسف کے ساتھ قید خانے میں تھے, حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو توحید کا سبق دیا. سب سے پہلے جیل کے اندر بھی بیٹھے ہیں اور کیا سبق دے رہے ہیں, توحید کا سبق دے رہے ہیں. حضرت نے سب سے پہلے اپنی نسبتوں کو بیان کیا کہ میری نسبتیں دیکھو, میری نسبت ابراہیم کے ساتھ ہے, میری نسبت اسحاق کے ساتھ ہے, میری نسبت یعقوب کے ساتھ ہے. اور فرمایا ما کان لنا ان یشرک, کہ ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کریں. اور اللہ نے ہمیں شرک سے بچا دیا, توحید کو ہمارے دل میں ڈال دیا. اور یہ توحید کا سمجھ میں آ جانا, ذالک فضل اللہ علینا, حضرت فرما رہے ہیں یہ ہمارے اوپر اللہ کا بہت بڑا فضل ہوا ہے. ایک پیغمبر اپنی زبان سے کہہ رہا ہے کہ ابراہیم, اسحاق, یعقوب اور یوسف, میں نبی, اللہ نے یہ توحید کی سمجھ ہمیں دے دیا, یہ ہمارے اوپر کیا ہوا ہے, اللہ کا بہت بڑا فضل ہوا ہے. پھر جیل کے قیدیوں کو ان قیدیوں کی سٹیج کے اوپر آ کے سمجھایا, ارباب متفرقون ام اللہ الواحد القہار. اللہ اکبر. نوکر تھے, وہ نوکر تھے دونوں بادشاہ کے. ارباب متفرق, کیا مختلف رب بہتر ہیں, کیا مختلف خدا بہتر ہیں, کیا مختلف مشکل کشا بہتر ہیں, مختلف حاجت روا بہتر ہیں, یا ایک مشکل کشا ام اللہ الواحد القہار, یا ایک اللہ اکیلا ڈاڈا بہتر ہے. قہار کا مطلب اردو میں غالب. سید عطا اللہ شاہ بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ قہار کا معنی کرتے تھے ڈاڈا, کہ کئی مشکل کشا بہتر ہیں یا صرف ایک مشکل کشا بہتر ہے. اور پھر اللہ پاک
کہتے ہیں تم میرے ساتھ مثالیں دیتے ہو نا کہ ڈی سی کو ملنا ہو کلرک کی ضرورت پڑتی ہے، سمجھے، ڈی ایس پی کو ملنا ہو منشی کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے اللہ کو ملنا ہو تو بزرگوں کے واسطے وسیلے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فلا تجعلوا للہ الامثال، او لوگوں میرے ساتھ مثالیں نہ دیا کرو، میرے ساتھ مثالیں نہ بیان کیا کرو۔ ہاں تمہیں مثالیں بیان کرنی نہیں آتی، مجھے مثالیں بیان کرنی آتی ہیں، میں دیتا ہوں۔ اللہ پھر لوگوں کو مثال دیتے ہیں۔ پھر ایک پڑھ کے آیا اب قرآن پاک، اللہ فرماتے ہیں تمہارا ایک غلام ہے، تمہارا ایک نوکر ہے، چھوٹا سا بچہ تھا، تم اٹھا کے اپنے گھر میں لے کے، تم نے پرورش کی، تم نے پالا، بڑا ہو گیا، اپنا نوکر بنا لیا، اپنا غلام بنا لیا۔ اللہ فرماتے ہیں تم بڑا پیار کرتے ہو، بڑا لاڈ کرتے ہو، آیا تم اپنے کاروبار میں، اپنی جائیداد میں تم اس کو شراکت دار بنا سکتے ہو؟ تم آدھی سلطنت اس کو دے سکتے ہو؟ بولو، دے سکتے ہے کوئی انسان؟ اللہ فرماتے ہیں جب تم تیار نہیں ہو آدھی جائیداد، آدھی سلطنت اس کو دینے کے لیے، تو میں اللہ بھی اپنے پیاروں کو اپنی صفتوں میں شریک نہیں کرتا، کسی کو کسی چیز کا اختیار نہیں دیتا۔ میں بھی نہیں اپنی مخلوق کو اپنی صفتوں میں شریک کرتا، میں بھی نہیں اپنے نبیوں ولیوں کو اپنی صفتوں کے اندر شریک کیا کرتا، میں اپنی ذات میں، اپنی صفات میں وحدہ لا شریک ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والی ذات صرف اللہ کی ہے جس کے ہاتھ میں سارے جہانوں کی کیا ہے؟ بادشاہت ہے، جس کے ہاتھ میں سارے جہانوں کا راج ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میری صفت ہے للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی بادشاہت صرف کس کے لیے ہے؟ اللہ فرماتے ہیں لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے کس کا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، میری صفت ہے میں ہمیشہ زندہ رہنے والا ہوں، پورے جہان کو قائم کرنے والا ہوں، مجھ پر موت کبھی نہیں آئے گی، اور جو دوسری مخلوق ہے ان کے اوپر کیا آ جاتی ہے؟ موت آ جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میری صفت ہے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ مجھے نیند آتی ہے نہ مجھے اونگ آتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روایات میں آتا ہے ایک بار اللہ سے سوال کر دیا، یا اللہ تو سوتا کیوں نہیں ہے؟ تو سوتا کیوں نہیں ہے؟ تو ہر وقت جاگتا رہتا ہے، سویا بھی کر۔ اللہ نے فرشتوں کو کہا جاؤ موسیٰ کو 2 مٹی کے گھڑے اس کے دونوں ہاتھوں پہ رکھ دو۔ فرشتوں نے لا کے دونوں، اللہ نے کہا اسی طرح کھڑے رہنا ہے تو نے۔ حضرت نے پکڑ لیے، کھڑے رہ گئے، اس طرح ہاتھ ہیں پیالے ہاتھ کے اوپر ہیں، اب کھڑے رہے، کب تک کھڑے رہتے؟ تھکاوٹ ہوئی، تھوڑی سی اونگ ہی آئی تھی، بس اونگ جو ہی آئی وہ ہاتھ کیا ہو گئے؟ اس طرح الٹے ہوئے اور گھڑے زمین پر گرے اور وہ ٹوٹ گئے۔ اللہ نے فرمایا 2 گھڑے نہیں سنبھال سکا، یہ اتنی بڑی کائنات ہے، اگر میں سو گیا تو یہ کون سنبھالے گا؟ یہ کائنات، اتنی بڑی کائنات کا یہ جو نظام میں چلا رہا ہوں، اگر میں سو گیا، مجھے اونگ آ گئی، تو یہ اتنی بڑی کائنات کا نظام کون سنبھالے گا؟ اسی لیے وہ سوتا نہیں ہے۔ یہ نقص، یہ عیب، یہ مخلوق کے اندر ہے کہ اس کو جب تھکاوٹ ہوتی ہے یہ سوتا ہے اپنی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے۔ اور اللہ کیا فرماتے ہیں وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، کہ یہ زمین و آسمان کی تھکاوٹ مجھے تھکاتی نہیں ہے۔ ہاں یہ مخلوق کی صفت ہے کہ وہ دن بھر کا کام کاج تھک کے تھکاوٹ دور کرنے کے لیے سو جاتا ہے، نیند کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نہ مجھے اونگ آتی ہے نہ مجھے نیند آتی ہے، اور زمین و آسمان یہ جو میں سنبھال رہا ہوں نا، یہ کائنات کا نظام، یہ مجھے بالکل نہیں تھکاتا۔ یہ عیب، یہ نقص تمہارے اندر پائے جاتے ہیں، یہ عیب نقص میری، کیونکہ میری ذات جو ہے وہ سبحان اللہ ہے، اللہ کیا ہے؟ پاک ہے۔ اللہ ہر قسم کے نقص اور عیب سے کیا ہوتا ہے؟ پاک ہوتا ہے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اور یہ لوگ جو آج 14ویں صدی کے لوگ ہیں، یہ مشرک جو لوگ ہیں، یہ اللہ کے اندر عیب ڈالتے ہیں، یہ اللہ کو دنیا کے بادشاہوں کی طرح سمجھتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں جس طرح بادشاہ سے ایک ملک کا نظام نہیں نہ سنبھالا جاتا، وہ وزیروں کو آدھا آدھا نظام دے دیتا ہے، اسی طرح اللہ پاک نے بزرگوں کو، ولیوں کو کائنات کا تھوڑا تھوڑا نظام دے دیا، یہ چیز تم سنبھالو، یہ چیز تم سنبھالو، یہ چیز تم سنبھالو۔
اس لیے وہ کہتے ہیں اللہ بھی اولاد دیتا ہے، فلانا بزرگ بھی اولاد دیتا ہے، اللہ بھی رزق دیتا ہے، فلانا بزرگ بھی رزق دیتا ہے۔ پھر یا اللہ کہنے کی بجائے وہ کیا کہتے ہیں؟ یا دستگیر۔ پھر یا اللہ کہنے کی بجائے کیا کہتے ہیں؟ یا غوث اعظم۔ پھر یا اللہ کہنے کی بجائے کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ مدد۔ پھر یا اللہ کہنے کی بجائے کیا کہتے ہیں؟ یا علی مدد، استغفر اللہ۔ پھر یا اللہ کہنے کے بجائے اس سے بھی آگے کہتے ہیں جو رب سے نہ ملے وہ حسین سے مانگ۔ پھر یا اللہ کہنے کے بجائے کیا کہتے ہیں؟ پنجتن پاک دا صدقہ۔ سمجھ آئی؟ یہ اللہ کے اندر کیا ڈال رہے ہیں؟ عیب اور نقص ڈال رہے ہیں، اللہ کے عیب ڈال رہے ہیں۔ یا اللہ کیا مطلب ہے اس کا؟ اے اللہ، اللہ کو دیکھ رہے ہو، لیکن یا اللہ ہم نے کیوں کہا؟ کیونکہ اللہ، بولو سارے، بولو اونچی آواز سے، اونچی آواز سے بولو، اللہ ہر جگہ حاضر ناظر ہے، اس لیے ہم نے اللہ کو کیا خطاب کیا؟ یا اللہ۔ یہ ہر جگہ حاضر ناظر ہونا کس کی صفت ہے؟ اللہ کی صفت ہے، یہ صفت کسی اور کی نہیں۔ اگر یہ ہر جگہ حاضر ناظر ہونا نبی کی صفت ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ مکہ سے مدینہ گئے، یہ سفر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر مدینہ سے بدر کے مقام پہ لڑنے کے لیے گئے، کیا ضرورت تھی؟ پھر مدینہ سے احد تک گئے، کیا ضرورت تھی؟ مدینہ سے خندق تک گئے، کیا ضرورت تھی؟ مدینہ سے خیبر تک گئے، 80 کلومیٹر کا سفر، کیا ضرورت تھی؟ مدینہ سے تبوک تک گئے سفر کر کے صحابہ، کیا ضرورت تھی؟ جب ہر جگہ جو حاضر ناظر ہیں۔ سمجھ آئیے کہ نہیں بات؟ اگر ہر جگہ حاضر ناظر ہیں، منافق کیوں چھپ چھپ کے سازشیں کرتے تھے؟ کیوں پھر اللہ پاک نے سورۃ تبوک کو نازل کر کے ساری منافقین کی کلی کو، ان کے رازوں کو فاش کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خطاب کیا کہ میرے پیغمبر آپ نہیں جانتے، ان کی سازشوں کو اللہ جانتا ہے۔ کیوں کہا کہ جب اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر ناظر، تو یا کے ساتھ جو خطاب کیا جاتا ہے وہ حاضر کو کیا جاتا ہے۔ اے اللہ، یا اللہ کیوں ہم نے خطاب کیا؟ اللہ ہر جگہ حاضر ناظر ہے۔ میں کسی کو خطاب کروں، مثال کے طور پہ منصور بھائی ہیں، میں کو یا منصور کیوں کہا؟ میں نے، میرے سامنے حاضر ہے۔ اور آج لوگ یہی عقیدہ رکھ کے بزرگوں کو پکارتے ہیں کہ بزرگ کیا ہیں؟ ہر جگہ حاضر ناظر ہیں، چلے تو گئی دنیا سے لیکن ان کا انتقال ہوا ہے، وہ مرے نہیں ہیں، وہ موت نہیں آئی ان کے اوپر۔ ولی اللہ تے مردے نہیں جملہ کہا جاتا ہے نا، ولیوں کے اوپر کہاں موت آتی ہے؟ وہ تو ایک انتقال کرتے ہیں، پردہ کرتے ہیں۔ اس لیے وہ کہتے ہیں یا پیر دستگیر، یا غوث اعظم۔ غوث اعظم کس کی صفت ہے؟ یہ فارسی کے اندر کیا ترجمہ ہے اس کا؟ فریاد رس۔ اردو کے اندر سب سے بڑا فریادوں کو، پکاروں کو سننے والا، یہ کس کی صفت ہوتی ہے؟ اور یہ کس کو ہم نے دی صفت؟ مخلوق کو دی، اور پھر اوپر سے اس کو حاضر ناظر سمجھنا، یا غوث اعظم، اے غوث اعظم۔ یہ اللہ کی صفتوں میں کیا کیا جا رہا ہے؟ یہ شریک کیا جا رہا ہے۔ یا معین الدین، لگا دے پار کشتی، اے معین الدین ہماری کشتی کو کیا کر دے، پار لگا دے۔ حضرت یونس کی کشتی پھنس گئی تھی نا، نبی کشتی کے اندر ہے، پھنس گئی تھی نا، پھنسی کہ نہیں؟ پھنسی نہیں، اللہ نے خود پھنسائی ہے۔ اللہ نے بتایا کہ لوگوں، کشتیاں پار لگانا نبیوں ولیوں کا کام نہیں، کشتیاں پار لگانا یہ صرف کس کا کام ہے؟ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اول الرسول، کشتی میں بیٹھے، کس کا نام لے کے کشتی کو چلایا؟ بسم اللہ مجریہا و مرساہا۔ اس کشتی کا چلنا اور رکنا صرف کس کے نام سے ہے؟ اللہ کے نام سے ہے۔ تو جو یہ عقیدہ رکھ کے کہے گا نا یا رسول اللہ مدد، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری پکار کو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ بولو سارے، یہ عقیدہ رکھ کے کسی ولی کو پکارے گا، یا علی مدد کہے گا، یا دستگیر، یا غوث اعظم کہے گا، یا سلطان باہو، یہ عقیدہ رکھ کے کہ وہ ہماری پکار کو سن رہے ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو یہ کیا ہو جائے گا عقیدہ؟
وہ پنجتن پاک ہمیں دیکھ رہے ہیں. یہ تو ہے ہی گالی, یہ صحابہ اکرام کو گالی ہے, یہ ایک بری, بہت بری گالی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت علی, حضرت حسن, حسین اور فاطمہ یہ صرف 5 پاک ہیں. ابو بکر, عمر, عثمان, عبداللہ ابن عباس سارے صحابہ کیا ہیں, ناپاک ہیں. استغفر اللہ. کیونکہ یہ اصطلاح جو ہے یہ شیعہ کی ایجاد ہے نا, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب صحابہ کو مرتد سمجھتے ہیں, اس لیے وہ کہتے ہیں صرف یہ 5 ہی پاک ہے, باقی سب استغفر اللہ. ان کی مراد یہی ہوتی ہے. اور آج ہمارے لوگوں کی زبان زد عام ہے یہ جملہ, اور جو کہہ رہے ہوتے ہیں ان کو بھی نہیں پتہ ہوتا کون ہے یہ, بس کیا ہے دیکھے میں سارے جملے کہہ رہے ہیں, حقیقت کا کسی کو نہیں پتہ, جہالت کے اندر سب بول رہے ہیں یہ جملہ. اس لیے خدا کے لیے توحید سمجھنا کوئی آسان کام نہیں ہے. اس کے لیے سب سے پہلے رشتہ داروں سے ٹکر لینی پڑتی ہے. اپنوں کو کھویا بھی جاتا ہے, اپنوں کو پایا بھی جاتا ہے, اپنوں کو ناراض بھی کیا جاتا ہے. میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنوں کو ناراض بھی کیا, اپنوں کو کھویا بھی اللہ کے لیے, اور سب کچھ پا بھی لیا. سب کچھ لٹا کے سب کچھ پا لیا. ایک چچا ناراض ہوتا ہے اور دوسرا چچا راضی ہے, اور جو راضی ہے اس کو کھو دیا اللہ کے لیے. ایک بھتیجا, ایک چچا زاد بھائی ناراض ہوتا ہے, مشرک جس کا نام طالب تھا, حضرت علی کا بھائی, اور ایک چچا زاد بھائی خوش ہے, اور جو خوش ہے اس کو کھو دیا اللہ کے راستے میں, اور سب کچھ پا لیا اللہ سے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, حضرت حمزہ کیا لگتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ چچا تھے. اور دوسری طرف ابو طالب وہ کیا لگتا تھا؟ ابو طالب چچا. ایک چچا کو کھو اور ایک کو پا لیا اور اس کو شہید کروا لیا. 12 ٹکڑے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس چچا کے, 12 ٹکڑے غزوہ احد میں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی شہادت کا غم آخری دم تک رہا تھا, آخر دم تک, زندگی, پوری زندگی. اللہ اکبر. اور ایک حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیا ہے, چچا زاد بھائی ہیں, شہید ہوئے. داماد بھی ہیں, بیٹی ہے ان کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اللہ کی توحید پہ کیا کروا دیا, قربان کروا دیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تھی, دوہرے داماد تھے, کیا ہو گئے. آپ کی بیٹی زینب جی جو سب سے بڑی, اس کو ایک کافر نے نیزہ مارا تھا, جس کی وجہ سے یہ بھی وہ زخم آخر دم تک رہا تھا تازہ. اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کو دیکھ لو, حضرت حسن بھی کیا ہوئے ہیں, حضرت حسین بھی کیا ہوئے ہیں, ٹکڑے کروائے انہوں نے اپنے جسم کے. اس کے علاوہ جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ, چچا زاد بھائی تھے حضرت علی کے بڑے بھائی, غزوہ موطا میں شہید ہوئے, دونوں بازو کٹ گئے, اسی کی وجہ سے کیا ہو گئے, شہید ہو گئے. منہ بولا بیٹا زید ابن حارثہ ہے, وہ بھی کہاں شہید ہوگا, غزوہ موطا میں. وہی توحید کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہیں دکھ آئے نا, تکلیفیں آئے, تو مجھے یاد کر لیا کرو, کیونکہ کسی نبی کے اوپر اتنے دکھ, تکلیفیں, پریشانیاں نہیں آئی جتنے مجھ پہ آئی ہیں, جتنی مجھ پہ آئی ہیں. توحید انسان قبول کرے اور سب کو راضی رکھ لے, ہو ہی نہیں سکتا. جو کہتا ہے نا میں توحید قبول کر کے میرے ساتھ سب راضی ہیں, تو سمجھو وہ مخلص نہیں ہے, وہ منافق ہے. کیونکہ جو توحید قبول کرے گا, توحید کے راستے پہ چلے گا, اس کو صرف اللہ دیکھنا پڑے گا, یا دوسری طرف معاشرہ, رشتہ دار ہیں, بہن بھائی ہیں, یا وہ رکھ لے یا اللہ رکھ لے, بس. سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ تو اللہ نے کیا فرمایا, الحمدللہ. جب یہ دونوں غلام برابر نہیں ہو سکتے, مشرک اور موحد برابر نہیں ہو سکتے, تو سمجھ لو الحمدللہ ساری تعریفیں کس کے لیے ہیں, اللہ کے لیے. بل اکثرهم لا یعلمون, بلکہ ان کے اکثر نہیں جانتے. انک میت و انہم میتون, تسلی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے. اور ایک شبہ کا جواب ہے, یہ شبہ یہ تھا, مشرکین کہتے تھے, یہاں تو نہیں ہے وہ سوال, لیکن ان کا سوال اللہ نے دوسری جگہ ذکر کیا ہے, کہ جب تک یہ زندہ ہے نا, یہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب تک یہ زندہ ہے, اس وقت تک یہ ہمارے اور ہمارے معبودوں کا پیچھا نہیں چھوڑے گا.
یہ ہمارا اسی طرح کام خراب کرتا رہے گا، یہ ہمارا کام نہیں چلنے دے گا، اور جب یہ فوت ہو جائے گا نا تو قصہ ہی ختم ہو جائے گا، پھر ہمیں خلاصی ملے گی، وگرنہ جب تک یہ ہے نا زندہ تب تک مصیبت میں پڑے رہو سارے. یہ ہمارے معبودوں کا پیچھا نہیں چھوڑے گا. اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے پیغمبر موت سے تو کوئی فرار ہو ہی نہیں سکتا. اگر آپ پہ موت آئے گی تو یہ کون سا بچ جائیں گے؟ یہ بھی تو مریں گے ہی، ان کے اوپر تو موت آئے گی. آپ نے بھی میرے پاس آنا ہے اور انہوں نے بھی. ہم فیصلے کریں گے قیامت والے دن. یہ کون سا بچ جائیں گے موت کے اس؟ دیکھیں جی، انا کا میتون، میرے پیغمبر بے شک آپ بھی مرنے والے ہیں، وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، بے شک وہ بھی مرنے والے ہیں. پھر کیا ہوگا؟ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ، پھر بے شک تم قیامت والے دن اپنے رب کے ہاں تختصمون، جھگڑو گے. کیا جھگڑو گے؟ یہ مشرک جو ہوں گے یہ کہیں گے کہ یا اللہ ہمارے پاس تو کوئی سمجھانے والا آیا ہی نہیں تھا، اگر سمجھانے والا آتا تو ہم توحید قبول کر لیتے، لیکن کوئی آیا ہی نہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے کہ یا اللہ میں ان کے پاس آیا تھا سمجھانے کے لیے، لیکن انہوں نے ضد کی، اناد کیا، انہوں نے قبول نہیں کیا مسئلہ توحید، ضد پہ اڑے رہے. تو اللہ نے فرمائیں گے، اللہ سے فرمائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا اللہ میں نے تو آپ کا پیغام ان تک پہنچا دیا تھا مگر انہوں نے نہیں مانا. اس کے بعد پھر اللہ حق و باطل کے اندر کیا کر دیں گے؟ فیصلہ کر دیں گے، آخری عملی فیصلہ کر دیں گے، پھر ازلی فیصلہ، عملی فیصلہ اللہ پاک وہاں پہ کر دیں گے. جزاک اللہ جی، صدق اللہ العظیم. حاضری دے دیں جی سارے.